السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک پیاری سی صبح ہو چکی ہے اور آج میں نے صبح مشین لگا لی تھی اور یہ دیکھیں، یہ میں نے سارے کپڑے یہاں پر واش کر کے سکھا دیے ہیں۔ اچھا، میں ویک میں 2 دن مشین لگا لیتی ہوں، اس سے مجھے کام کا برڈن اتنا زیادہ نہیں لگتا۔ جب بھی تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں میں مشین لگا لیتی ہوں اور اس طرح پھر میں واش کر لیتی ہوں۔ اور پنجاب میں تقریباً سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور آج کل موسم بڑا اچھا ہے، پرسکون دن ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اور پنکھے کے نیچے تو ایسا لگتا ہے کہ نیند ہی آنے لگ جاتی ہے اور بہت اچھی پرسکون نیندیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ اور چلیں جی، آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک ٹاپک پر بات کروں گی جو کہ ہے کہ کچھ باتیں ہمیں اپنے شوہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ ویسے تو دیکھیں، شوہر اور بیوی ظاہر ہے لائف میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوتے ہیں، ہر بات شیئر کرنی چاہیے، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہر چیز شیئر کرنی چاہیے۔ لیکن بیوی کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، جس سے آگے چل کے اس کی لائف میں کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بالکل بھی شیئر نہ کریں۔ تو سب سے پہلی جو بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عورت کی آپ اپنے ہسبینڈ کے سامنے بیٹھ کے تعریف نہ شروع کر دیا کریں۔ بعض میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں اپنی ناسمجھی میں وہ شوہر کے سامنے اپنی فرینڈ کی یا کسی رشتہ دار عورت کی یا کوئی کزن ہے اس کی خواہ بیٹھ کے تعریفیں شروع کر دیتی ہیں۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ بہت اچھی ہے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہم شادی میں ملے تھے، وہ بہت اچھا تیار ہوئی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ڈیفرنٹ، جیسے کہ اگر کوئی کافی سگڑ ہے، آپ سے زیادہ باشعور ہے، ایکٹیو ہے، تو اس کی بھی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں کرنا۔ اور اسی طرح اگر اپنی فرینڈ کی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ٹیلنٹ کی اور اس کی قابلیت کی تعریفیں شروع کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ انتہائی غلط ہے اور آگے چل کے آپ کی لائف پہ اس پہ بہت زیادہ برے اثرات بھی آ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، وہ بھی مرد ہے، اس کے بھی انسان ہے، اس کی بھی مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ دیکھیں کون ہے وہ عورت، وہ بھی غور کرنا شروع کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور پھر بعد میں آپ کے لیے ہی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہسبینڈ کے سامنے کسی بھی دوسری عورت کی تعریف نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنی ہی تعریف کریں۔ شوہر کو بالکل یہ نہ بتائیں کہ آپ کی فرینڈ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے ماضی کے قصے بالکل نہ لے کر بیٹھیں۔ اگر آپ کی پہلے کبھی ان سے شادی سے پہلے انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی یا آپ کا کوئی ایسا ماضی تھا، کوئی اٹریکشن تھی، تو آپ بالکل بھی یہ بات اپنے ہسبینڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا آپ دیکھیں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی لائف شروع کر دی ہے، آپ کا شوہر ہے، گھر ہے، آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی لائف سٹارٹ ہو چکی ہے، تو وہ ماضی پاسٹ تو ختم ہو گیا ہے نا۔ تو اس کو آپ رپیٹ نہ کریں، اپنے ہسبینڈ کے سامنے بالکل نہ بتائیں ان کو کہ میرا منگیتر تھا، یا اس طرح کوئی بھی ایسی آپ بات نہ کریں، کیونکہ جو گزر گیا وہ تو ختم ہو گیا ہے نا۔ اب تو ہمیں نیکسٹ دیکھیں نا، موو آن کرنا چاہیے نا۔ اب پچھلی باتیں کرنے سے دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس کو لائک کرتی ہو یا مجھ سے زیادہ وہ اس کو پسند ہو، تو اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، اس کے دل میں آ سکتی ہے۔ یہ ایک بالکل بیکار بات ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ہسبینڈ کو بالکل نہیں بتانی چاہیے کہ آپ کی پہلے منگنی ہوئی ہوئی تھی یا کوئی آپ کی ایسی کوئی اٹریکشن تھی۔ اچھا، نیکسٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے گفٹ لائے ہیں، اچھا پہلے میں بھی ایسے ہی کرتی تھی، مجھے بالکل بھی اگر کوئی چیز ان کی لائی ہوئی پسند نہیں آتی تھی تو میں ایسے ہی بول دیتی تھی کہ ہاں یہ تو ایسے اچھی نہیں لگ رہی۔ لیکن دیکھیں، یہ غلط بات ہے۔ پھر بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ ایسا ایک دم سے نہیں بول دینا چاہیے۔ اگر آپ ہسبینڈ کا لایا ہوا گفٹ ہمیں اچھا نہیں بھی لگتا تو ہمیں اس کو اپنے پاس رکھ لینا چاہیے اور اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اس کو ایک دم سے یہ فوراً سے یہ نہیں بول دینا چاہیے کہ آپ کی تو چوائس ہی اچھی نہیں ہے، آپ کی یہ لائی ہوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگی۔ بالکل بھی ایسے نہ بولیں، اور بالکل شوہر کو یہ نہ بتائیں کہ ان کا لایا ہوا گفٹ آپ کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کے لیے بالکل گفٹ نہیں لائیں گے۔ تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں۔
اور ایک چیز اور یہ ہے کہ اپنی جو بھی آپ کی سیونگز ہیں، جو بھی ہوتا ہے نا کہ آپ پیرنٹس کی طرف جاتی ہیں یا کوئی آپ سے ملنے آتا ہے تو بعض فیملیز میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں جاتے ہوئے، بہن بھائی جیسے آتے ہیں بڑے وہ دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی یہ ہے کہ اپنے پاس اپنے پیسے سیو کر لیں. کوئی اگر ایسی مجبوری نہیں ہے آپ کو خرچ نہیں کرنے پڑے تو آپ اپنے پاس سیو کر لیں. ان کو بھی ہر بار ہسبینڈ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں یا میرے پاس اتنے پیسے ہیں. یہ دیکھیں ویسے تو یہ آپ نے انہی کے لیے یوز کرنے ہیں، اپنی فیملی کے لیے یوز کرنے ہیں نا، آپ نے کسی کو دینے تو نہیں ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کو ہر بات بتانے کی کہ آپ کے پاس اب اتنے پیسے ہیں اور اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ چیز آپ کی بالکل پرسنل ہونی چاہیے. آپ کے پاس کچھ سیونگز ہونی چاہیے جو کہ برے وقت میں آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کر سکیں، اور اگر آپ کو کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ وہ اس کو یوز کر سکیں. تو یہ چیز بھی بالکل نہ اپنے ہسبینڈ کو بتائیں. اور اگلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے دیور اور جیٹھ کے ساتھ اپنے میاں کو کمپیریزن کرتی ہیں، اور پھر وہ ان کو اسی بات کو بار بار کہتی رہتی ہیں کہ آپ کے بھائی تو یوں ہیں، آپ کے بھائی کی چوائس بھی اچھی ہے، یا آپ کے بھائی آپ سے زیادہ حیثیت میں ہیں، آپ کی جاب آپ کی سیلری اتنی اچھی نہیں ہے، آپ کی حیثیت اپنے بھائی سے کم ہے. تو یہ باتیں بار بار نہ کریں، اور خاص طور پہ شوہر کے سامنے اس کے بھائی کی تعریف تو بالکل نہ کریں کہ وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، یا وہ اپنی فیملی کو آپ سے زیادہ کیئر کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، یا ان کا زیادہ خیال رکھ رہا ہے. یہ چیزیں بھی آپ کو بالکل بھی اپنے ہسبینڈ سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اس چیز کا نا نیگیٹو اثر ہی ہوگا، پازیٹیو تو نہیں ہوگا. یہ آپ ایک طرح سے اپنے ہسبینڈ کو کم حیثیت بتا رہی ہیں نا، ان کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں. بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں جو بھی یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر دیور کے پاس بڑی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اگر ان کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے بچے بھی پڑھنے چاہیے. تو اس چیز کا بہت زیادہ دیکھیں شادی شدہ لائف میں نا بہت برا اثر آتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے. اس چیز کا نا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہسبینڈ کو بار بار اس کی کم حیثیت ہونے کا احساس نہیں دلانا چاہیے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میکے میں آپ کی کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اپنے بہن بھائیوں سے یا ماں باپ سے بھی بعض اوقات کسی بات پہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ باتیں بھی آ کر ساری اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اگر بہن بھائیوں کی آپس میں بھائی بھائیوں کی ہو گئی آپ کے میکے میں، یا آپ کی بھابھی آپ کی امی کا خیال نہیں رکھتی، تو یہ باتیں بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں کہ میکے کے راز آ کے بالکل اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں، اور بالکل اس چیز کو نہ شو کرائیں کہ اگر آپ کے میکے والے اگر آپ کا خیال نہیں رکھتے، یا ہو سکتا ہے آپ کی سسٹر کو آپ پہ زیادہ فوقیت دیتے ہوں یا اس کی اہمیت آپ سے زیادہ ہو، تو یہ باتیں بھی بالکل نہ بتائیں اپنے ہسبینڈ کو. کیونکہ دیکھیں وہ اس کی نظر میں بھی آہستہ آہستہ پھر آپ کی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی، اس کا یہ اثر ہوگا. تو یہ چیزیں بھی آپ بالکل بھی ڈسکس نہ کریں کہ میکے میں آپ کی بات نہیں سنی جاتی یا آپ کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی، اور نہ ہی میکے کے جھگڑے وغیرہ کوئی ایسے معاملات ڈسکس کریں. ضرورت ہی کیا ہے نا کہ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ کا تو اس چیز سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا، تو ان سے ڈسکس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو چلیں جی، یہی کچھ پوائنٹس میرے مائنڈ میں آئے تھے تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.